أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک رمضان شریف سے بالکل متصل ہوگا۔ خوش نصیب انسانوں کو اس مہینے کی آمد کا انتظار رہتا ہے، اور جب یہ ماہ مبارک آ جائے تو انہیں واقعی دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ خوش نصیب مسلمان اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے وافر حصہ حاصل کر کے قرب خدا بندی حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض خوش نصیب تلاوت قرآن کریم کی کثرت کر کے ثواب سے مالا مال ہوتے ہیں، اور بعض نوافل کی کثرت کر کے قرب خدا
حاصل کرتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تحلیل، توبہ و استغفار کی کثرت کی صورت میں پیشہ آخرت اکٹھا کرتے ہیں، اور بعض خوش نصیب مخلوق خدا پر اپنا مال خرچ کر کے اس کی غریب مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں لوگوں کو مال عطا فرمایا، اب مال کو لے کر لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اس کو صرف اپنی خواہشات پر خرچ کیا، دنیاوی لذات پر خرچ کیا، اپنی عزت بڑھانے پر، اپنا نام پیدا کرنے پر، لوگوں کا منظور نظر بننے پر، عہدہ و منصب حاصل کرنے پر، الغرض ہر نفسانی خواہش کو پورا کرنے پر اور جسمانی راحت کا سامان اکٹھا کرنے پر تو خرچ کیا، اگر خرچ نہیں کیا تو اس کی رضا حاصل کرنے اور اپنی آخرت سنوارنے پر خرچ نہ کیا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مال کو اگر اپنی خواہشات پر خرچ کیا تو اپنے مولا کی رضا کے متلاشی بن کر اس کی مخلوق پر بھی خرچ کیا، اگر اپنی دنیاوی لذات پر خرچ کیا تو اس کی غریب مخلوق کی بھوک مٹانے پر بھی خرچ کیا، لباس کی صورت میں غرباء کا جسم ڈھانپنے پر بھی خرچ کیا، تنگ دستوں کی تنگ دستی مٹانے پر بھی خرچ کیا، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر اور بیواؤں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی خرچ کیا۔ الغرض اپنے مال کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے رہے اور مخلوق خدا پر خرچ کر کے خدا کی رضا بھی حاصل کرتے رہے اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے گئے۔ بخاری شریف کے اندر محبوب خدا، حبیب کبریا، امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کے بارے حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان شریف میں آپ کی سخاوت رحمت کے بادل لانے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو ہوا رحمت کی بارش برسانے کے لیے بھیجی جاتی ہے، آپ اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم تھا عام مہینوں میں اور ماہ رمضان شریف کے اندر۔ بہت سارے لوگ رمضان شریف میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس لیے آج انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ مال انسان کی
بہت عزیز چیز ہے. انسان کو اپنے مال سے بڑا پیار ہوتا ہے. اسی مال کی خاطر آدمی اپنی جان دے دیتا ہے. مال کماتے کماتے موت آ جاتی ہے. اسی مال کی خاطر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. عزیز رشتہ داروں سے دشمنی مول لے لیتا ہے. رشتہ داروں سے رشتہ داری کو ختم کر دیتا ہے. دوستوں سے اپنا دوستی والا تعلق توڑ لیتا ہے محض مال کی خاطر. اور اسی مال کے لیے انسان بے شمار دکھ، تکالیف اور مسائل برداشت کرتا ہے. تو ان چیزوں سے پتہ چلا کہ انسان کے دل کے اندر مال کی بہت محبت ہے. اس لیے اللہ پاک نے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر فرما دیا تاکہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. دنیا میں انسان مال کماتا ہے اپنی زندگی کو آرام دہ اور پرسکون بنانے کے لیے. اور بندہ مومن کے لیے دو جہان ہیں، ایک دنیا کا جہان اور ایک آخرت کا جہان. اس دنیا کی زندگی ادنا اور آخرت کی زندگی اعلیٰ ہے. تو بتلایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے مال کو اس دنیا کی ادنا زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے خرچ کرتے ہو، اسی طرح اپنے مال کو آخرت کی اعلیٰ زندگی کے سنوارنے پر بھی خرچ کیا کرو. اور پھر جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس سے آپس میں پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے. جذبہ ہمدردی جنم لیتا ہے، انسان کی قدر معلوم ہوتی ہے. اور اسلام آیا ہی انسان اور انسانیت کی قدر بتلانے اور بڑھانے کے لیے ہے. انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرنا ہوتا ہے. مسلمان اس مال کو اپنی ملکیت اور خود کو مال کا مالک نہیں سمجھتا. جو کافر ہے وہ اس مال کو اپنی ملکیت اور خود کو مال کا مالک سمجھا کرتا ہے. تو خرچ کرنے کے بارے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ مبارک الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے، رہبر ہے، رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے. آگے اللہ رب العالمین نے پرہیزگاروں کی صفات بیان فرمائی کہ پرہیزگار کون لوگ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس سے وہ خرچ کر دیتے ہیں. فرمایا کہ دیا بھی میں نے ہے اور جو میرے دیے ہوئے کو خرچ کرتے ہیں وہی لوگ متقی اور پرہیزگار بن جایا کرتے ہیں. ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کا خود کو مالک نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے آپ کو اس مالک کا اس مال کا امین سمجھتا ہے۔ مال بندے کے پاس اللہ رب العالمین کی امانت ہے، کافر خود کو مال کا مالک سمجھتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو حکم فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو قریب کی مدت تک کیوں مہلت نہ دے دی کہ میں اپنا مال تیری راہ کے اندر خرچ کر لیتا اور میں صالحین میں سے بن جاتا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر بندہ کسے افسوس مرتا رہ جائے گا۔ پھر وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھ کو چند لمحے اور مہلت دے دیتا، میں اپنے مال کو اس کی رضا کے لیے اس کی راہ کے اندر خرچ کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر تو مہلت بالکل نہیں دی جائے گی۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے دیا ہوا مال بھی موجود ہے، تم کو صحت و تندرستی کی دولت بھی عطا کر دی، تو اب جب تم بالکل اطمینان کی حالت میں ہو تو موت کے آنے سے پہلے اپنا مال میری راہ کے اندر خیرات کر دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے جا بجا اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا مال کو اسی کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ اپنی خواہشات اور گناہ کے کاموں پر خرچ کرنا تو بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اس کے بندوں اور اس کی پسندیدہ کاموں پر خرچ کرنا یہ کسی قسمت والوں کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اس کی راہ کے اندر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس مال کو اس بندے کے لیے بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب کئی گنا اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو اس بندے کے لیے کئی گنا زیادہ فرما دے گا۔ یہاں پر جو بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنا مال اپنے مولا کو قرض حسنہ کے طور پر دیتا ہے، اور قرض حسنہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی واپسی کی نہ تو تاکید کی جائے اور نہ ہی واپسی کی کوئی تاریخ مقرر کی جائے۔ قرض دے دیا، یہ بھی مطالبہ نہیں کیا کہ تم نے اس کو واپس کرنا ہے، اور یہ بھی مطالبہ نہیں کیا کہ فلاں تاریخ تک اس کو واپس کرنا ہے۔ بس واپسی کی تاکید اور تمنا کیے بغیر اور واپسی کی تاریخ مقرر کیے بغیر جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا جاتا ہے یا کسی کو دے دیا جاتا ہے، اس مال کو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے قرض حسنہ فرمایا ہے۔ آپ دیکھا جائے نا تو دنیا کے اندر بندے نے جب کسی کو مال دینا ہوتا ہے، کسی کو قرض دینا ہوتا ہے، وہ بندہ 100 مرتبہ سوچو وچار کرتا ہے کہ اس کو مال دوں گا، پتہ نہیں کل کو واپس کرے، پتہ نہیں میرے ساتھ فرار کر جائے۔ لیکن قربان جائیں،
جو بندہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرض حسنہ دے گا تو یہ ایسا قرض ہے کہ جس کے مارے جانے کا خیال اور گمان تک بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا خرچ کرنا قیامت والے دن اس بندے کے لیے جنت کے اندر چلے جانے کا سامان بن جائے گا۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا، اب بظاہر دیکھا جائے تو وہ بندے کے کمرے سے نکل گیا، پہلے جیب میں تھا اب اس سے جیب خالی ہو گئی، پہلے اپنے گھر کے اندر تھا اب گھر سے بھی رخصت کر دیا گیا، چلا گیا، لیکن اس سارا کچھ ہو جانے کے باوجود، اپنی ملک سے نکل جانے کے باوجود وہ مال ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ مال اس بندے کے آخرت کے سرمایے کے طور سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی تو تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پالو گے۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنا مال غریب پر خرچ کر کے غریب پر احسان کیا، اپنا مال اگر یتیم پہ خرچ کیا تو اس پہ احسان کیا، مسافر کو دیا تو اس پہ احسان کر دیا، کسی دین کے طالب علم کو دیا تو اس پر احسان کر دیا، اگر کسی دین کے مدرسہ چلانے والوں کے حوالے کر دیا تو ان پہ احسان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کسی پر خرچ کر کے بندہ اس پر احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ بندہ اس مال کو دوسرے کے حوالے کرنے کی صورت میں اپنا قیامت کے دن کا فائدہ کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ سرکار نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تو آپ نے اس کے اندر یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا لا تجعلن المال کسبک مفردا وتقى إلهك فاجعل ما تكسب۔ آپ نے فرمایا کہ صرف مال کو اپنی کمائی قرار نہ دو، بلکہ خوف خدا کو بھی اپنی کمائی ٹھہراؤ، خوف خدا کو بھی اپنی کمائی ٹھہراؤ، اس واسطے کہ مال ہی سب کچھ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے یہ بندے کو وہ فائدہ دیتا ہے کہ جو فائدہ مال و دولت بھی اس بندے کو نہیں دیا کرتا۔ آگے فرماتے ہیں کفل الالہ برزق کل بریۃ والمال عاریۃ تضیء وتذهب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی روزی کا ضامن ہے، اور مال عاریت ہے اور آنے جانے والی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزی ہر کسی کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذمے ہے، باقی رہا مال اس کی راہ کے اندر خرچ کر دینا، تو اگر بندہ اس کی راہ میں مال خرچ نہیں کرے گا تو اس کے ہاتھ سے چلا تب بھی جائے گا۔ اس واسطے بہتری اسی میں ہے کہ بندہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سرکار کی حدیث پاک مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ آج سرکار کے صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کی،
بکری سارے کا سارا بکری کا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا، اس بکری کی ایک دستی بچ گئی، باقی سارے کا سارا گوشت لوگوں غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ بکری جو ذبح کی تھی وہ کدھر گئی، اس کا گوشت کتنا بچا اور کتنا آگے چلا گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی ایک دستی بچ گئی ہے، باقی سارے کا سارا چلا گیا ہے، لوگوں غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیا، ایک دستی بچی وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ہم مالک ہے، باقی سارے کا سارا چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ایک دستی بچ گئی باقی سارا چلا گیا، بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک دستی چلی گئی ہے باقی سارے کا سارا ہمارے پاس بچ گیا ہے، کیونکہ جو ہم اپنے پاس ایک دستی کی صورت میں بچا کے رکھ لیا اس کو استعمال کر لیا جائے گا، اس پر خیرات کرنے کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، مگر جو دیکھا جائے تو سارے کا سارا گوشت بکری کا اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر دے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات تو کر دیا، اب ظاہر دیکھنے کے اندر تو چلا گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے قیامت کے سرمایے کے طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے لیے جمع کر دیا۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن تم کو ضرور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ملے گا۔ یہ نہ کہا جائے کہ تھوڑا ہمارے پاس بچا زیادہ چلا گیا، بلکہ یہ کہا جائے زیادہ ہمارے پاس بچ گیا ہے، تھوڑا ہمارے پاس سے چلا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حدیث پاک روایت کرنے والے صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبلغ بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابن آدم انفق علیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے